کریمہ کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر ہم مسلمانوں کو کیا پیغام دے رہا ہے؟ اللہ فرماتا ہے قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ۔ اے مسلمانوں، اے مومنوں کی جماعت، تمہارے لیے بہترین اسوہ، بہترین نمونہ، بہترین آئیڈیل کون ہے؟ کس کی زندگی ہے؟ ابراہیم علی نبینا علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی زندگی، ان کے ساتھیوں کی زندگی، ابراہیم علیہ السلام اور ان کے اوپر ایمان لانے والے، جو ان کا ساتھ دینے والے ان کی توحید میں ہیں، ان کی زندگی تمہارے لیے بہترین آئیڈیل ہے، بہترین نمونہ ہے۔ کیا ہے؟ یاد کرو اس وقت کو، اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، جب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ السلام نے اپنی قوم کو دو ٹوک جواب دیا تھا۔ کیا کہا تھا؟ اِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا تھا اِنَّا بُرَاءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اے میری قوم کے لوگوں سن لو، میں تم سے بیزار ہوں، اور تم جس کی عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، اس سے میں بیزار ہوں، اس سے میں بیزار ہوں۔ تم سے قوم کو کیوں چھوڑا؟ اپنی قوم کو کیوں چھوڑنے کا کہا؟ اس لیے کہ قوم شرک کرتی تھی۔ قوم کیا کرتی تھی؟ شرک کرتی تھی۔ اللہ کے علاوہ اپنے دیوی دیوتائیں، اپنی عبادت اللہ کے علاوہ کے ساتھ کرتے تھے، شرک کرتے تھے۔ تو کہا اپنی قوم سے تو باتوں میں کہا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ، ہم تمہارے منکر ہیں، تمہارا انکار کرتے ہیں۔ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا، ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ کی دشمنی ہو گئی۔ کیا کہا؟ ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ کے لیے کیا ہے؟ دشمنی ہے۔ کیا ہے؟ دشمنی، بغض، اس وقت تک جب تک حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، جب تک کہ تم ایک اللہ پر ایمان نہ لیا، یہاں تک کہ تم ایک اللہ کے اقراری اور اس کے پرستار نہ بن جاؤ، ایک اللہ کی توحید کے ماننے والے نہ بن جاؤ، اس وقت تک کے لیے ہماری اور تمہاری دشمنی ہے، ہمیشہ کے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام کی یاد، یہ اس قربانی کے موقع پر، یہ قربانی کیا ہے؟ امید یاد ہے کہ قربانی سے ہمیں کیا درس ملتا ہے؟ غور کریں، آج بھی ہم مسلمان ہیں، لیکن ایک بت، الا ماشاء اللہ بہت سارے لوگ اس سے بچے ہوئے، ایک بت ایسا ہے جو ہمارے دل میں، ہمارے سینے میں، ہمارے صدر میں سرایت کیے ہوا ہے، بیٹھا ہوا ہے۔ وہ کیا ہے؟ یہی قومیت کا بت، یہی تعصب آج ہم کو ہمارے دین سے دور کر رہا ہے۔ ہم لاکھ نمازی ہو جائے، لاکھ روزہ رکھنے والے بن جائے، رب کعبہ کی قسم قرآن اور حدیث کو پلٹ کر دیکھ لیں، آپ کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی جب تک یہ بت آپ کے دل سے نہیں نکلے گا۔ جب تک یہ بت، یہ قومیت کا، یہ برادری کا بت آپ کے دل سے نہیں نکلے گا، آپ کی کوئی عبادت رب کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی۔
جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو پڑھ ڈالیے کہ جب فاطمہ بنت قیس نے چوری کی، صحیح بخاری کی حدیث ہے، ہاتھ کاٹنے کی باری آئی. چور کی سزا اسلام میں کیا ہے؟ ہاتھ کاٹنا. امیر گھرانے کی عورت تھی، لوگ آئے سفارش کرنے کے لیے، اور وہ جو آپ کی نظر میں سب سے چہیتے، سب سے لاڈلے صحابی تھے، آپ کے منہ بولے بیٹے کے بیٹے تھے، سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ. جیسے حسن حسین سے پیار کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ویسے اسامہ بن زید سے پیار کرتے تھے. وہ سفارش لے کر آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہو گئے. کہا پچھلی قومیں اسی طریقے سے برباد ہوئی، پچھلی قومیں یوں ہی برباد نہیں ہوئی. جب ان کا کوئی بڑا کوئی غلط کام کرتا، لوگ اس کی سفارش کرنے لگے. یہ ہمارے قبیلے کی ہے، اس لیے اس کے ساتھ یہ چیز نہیں ہونا چاہیے، ہمارے قبیلے سے. کہا اگر سن لو فاطمہ بنت محمد بھی ہوتی میں اس کا ہاتھ کاٹ دیتا. یاد رکھو فاطمہ میری لخت جگر ہے، اگر فاطمہ بنت محمد بھی ہوتی میں اسے نہیں بخشتا. اسلام نے یہ قومیت، یہ لسانی زبانی تعصب، علاقائی تعصب کو بالکل ختم کر دیا. اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ اذ قالوا لقومهم، سن لو اے میری قوم کے لوگوں، میری اور تمہاری دشمنی اس وقت تک رہے گی جب تک تم ایک اللہ کے اقراری نہ بن جاؤ. حتی تؤمنوا باللہ وحدہ. سیدنا ابراہیم کی سیرت کو ہم تو آج قربانی کرتے ہیں، لیکن وہ توحید ہمارے اندر نہیں ہے. ارے قربان جائیے، جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو ان کی قوم کے لوگوں نے ہر طریقے سے زد و کوب کیا، ہر طریقے سے ستایا، یہاں تک کہ اس وقت کے بادشاہ نے عام کو، سیدنا ابراہیم کو آگ کے اندر ڈال دیا. اللہ کی مدد رہی، اس وقت اکیلے تنہا تھے، لیکن آگ کو بھی اللہ نے جب گلزار بنا دیا، تب انہوں نے کہا اس کو اب یہاں سے نکلنا پڑے گا. قوم کے لوگوں نے، اپنی برادری کے لوگوں نے کیوں نکالا؟ صرف توحید کے لیے، ایک اللہ کی وحدانیت کے لیے. یاد رکھیں، آج ہم بھی کہتے ہیں ہم قوم کو چھوڑ دیں گے. یہاں پر بھی ہمارے لیے اسوہ ہے ابراہیم کی زندگی میں. جب ہم قوم کو چھوڑ دیں گے ہمارا کیا ہوگا؟ برادری کو چھوڑ دیں گے ہمارا کیا ہوگا؟ کیا بنے گا؟ ارے قوم کے لوگوں، اللہ نے، قوم والے سنو، اللہ نے ابراہیم کی زندگی کو تمہارے لیے اسوہ بنایا. سورہ صافات کو پڑھیے، ہمارے لیے اس میں بڑی رہنمائی ہے. سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا، آگ کیا ہو گئی؟ اللہ کے حکم سے اللہ نے آگ کو حکم دیا، یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. جب وہ آگ سلامتی کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی ہو گئی تو قوم کے لوگوں نے ان کو نکالنے کی کوشش کی، نکال دیا سب. تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ سورہ صافات آیت نمبر 97 کو پڑھیے، 97 نمبر کی آیت ہے. وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ. میں جانے والا ہوں، میں جا رہا ہوں اپنے رب کی طرف، وہی میری رہنمائی کرے گا. پتہ نہیں ہے کہاں جانا ہے، کہاں رہنا ہے، کہاں جانا ہے، کوئی عطا پتہ نہیں ہے. لیکن رب پر توکل کیسا؟ میں اپنے رب کے لیے سب کچھ چھوڑنے کو تیار ہوں. ارے رب پر ایمان لائے ہو تو قوم تک کو ہجرت کرنا. اگر جہاں پر اسلام کے اوپر عمل کرنا مشکل ہے، اس جگہ کو چھوڑ دو، جہاں آسانی ہے وہاں چلے جاؤ. ابراہیم علیہ السلام نکل جاتے ہیں، لیکن ابھی پتہ نہیں ہے کہاں جانا.
مفسرین لکھتے ہیں اس وقت آپ کا بھتیجا یا آپ کا چچا صاحب نوح علیہ السلام آپ پر ایمان لائے، ان کو لے کر اپنی بیوی کو لے کر نکل پڑے، ابھی پتہ نہیں ہے کہاں۔ بہرحال اللہ کی طرف سے حکم آیا ملک شام کی طرف چلے جاؤ، ملک شام کی طرف چلے جاؤ۔ یہاں پر دیکھیے مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے، بچوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے ہمارے لیے اس میں اسوہ ہے۔ نبی سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے کیا ہے؟ اللہ نے کہا اسوہ ہے۔ کیوں اسوہ کہا ہے؟ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شریعت دی گئی ہے ان کو بھی اللہ نے وحی کی۔ سورہ نحل کو پڑھیے، آیت نمبر 122 ہے، ثم اوحینا الیک ان اتبع ملۃ ابراہیم حنیفا۔ پھر ہم نے محمد کریم علیہ السلام پر وحی کی آپ ملت ابراہیم کی پیروی کریں۔ اللہ تبارک و تعالی نے محمد رسول اللہ کو بھی کیا وحی کی؟ آپ ملت ابراہیم کے پیروکار بن جائے۔ کیوں؟ وما كان من المشركين، وہ مشرک نہیں تھے، وہ موحد اعظم تھے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ کو بھی کیا تعلیم دی، کیا وحی دی؟ آپ ملت ابراہیم کے پیروکار بن جائیں۔ تو ملت ابراہیم کی پیروی ہمارے لیے کیا ہے؟ بہترین نمونہ ہے، آئیڈیل ہے۔ نکلتے ہیں، ذرا غور کیجیے اس واقعے کے اندر، نکل پڑتے ہیں ملک شام کی طرف اور وہاں سکون اختیار کرتے ہیں۔ اولاد نہیں ہے، اولاد نہیں ہے، اولاد نہیں ہے، 80 پلس عمر ہو چکی ہے، رب کے سامنے روتے ہیں، گر گراتے ہیں، دعا کرتے ہیں۔ اسی سورت کے اندر آتا ہے وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ رب هب لي من الصالحين۔ رب سے دعا مانگتے ہیں۔ آج بھی جو لوگ بے اولاد ہیں وہ توحید، وہ اخلاص، وہ خشوع، وہ خضوع سے اللہ سے دعا مانگے، اللہ ضرور مانگے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ رب هب لي من الصالحين۔ بڑھاپے کی عمر کو ہے اللہ سے مانگا، تو کیا اللہ نے کیا مانگا؟ آج کل اللہ بیٹا دے دے، بیٹا دے دے، لیکن کیسا بیٹا دے دے وہ ہم نہیں مانتے۔ رب هب لي من الصالحین کہا، اے اللہ مجھے صالح اولاد دے۔ اس لیے ہم بھی دعا مانگے صالح اولاد کی۔ اگر طالع بری اولاد ہوئی تو آپ کے لیے کیا ہے؟ وبال ہے۔ اس لیے اللہ سے دعا کرے صالح اولاد کی۔ رب هب لي من الصالحین، رب اس کو پکارا، رب نے جواب دیا فبشرناہ بغلام حلیم۔ ہم نے ابراہیم کو بشارت دی ایک بردبار بیٹے کی بشارت دی۔ اب بیٹا ہے، اللہ کے حکم سے اس کو اللہ رب العالمین نے ان کو اولاد دی اسماعیل علیہ السلام کی شکل۔ پھر ملک شام سے بیوی کو لے کر مکہ پہنچتے ہیں، وہ مکہ جو بے آب ویران جگہ ہے، جہاں کوئی نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی آبادی نہیں ہے۔ ہماری عورتوں کے لیے یہاں پر اسوہ ہے۔ وہ حضرت ہاجرہ کا ایمان دیکھیے، اس کا توکل دیکھیے، اس کا بھروسہ دیکھیے اللہ کے ذات پر کیسا توکل تھا۔ آج تو ہم گھبرا جاتے ہیں، ہمیں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں، شوہر سے کیا کرتے ہیں، کس کے حوالے کر رہے ہیں۔ سسرال میں اگر چھوڑ دیا جائے یہاں پر ہم نہیں رہیں گے۔ آج کل کی عورتیں، حضرت ہاجرہ کی زندگی ہمارے لیے بھی اسوہ ہے، عورتوں کے لیے اسوہ ہے۔ توکل دیکھیے، چند کھجور اور ایک مشکیزہ پانی، اس کو دے کر اللہ کے حکم سے پھر شام چلے جاتے ہیں ابراہیم علیہ السلام۔ مکہ چھوڑ رہے، مکہ میں کوئی انسان نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی آبادی نہیں، لیکن اللہ کا حکم تھا وہاں چھوڑنے کا۔ اللہ کے حکم کے پابند تھے۔ کوئی اپنے بیٹا کو، بیوی کو ایک تو برسوں کے بعد بڑھاپے میں اولاد بھی ایسے چھوڑ کر تو جائے گا، لیکن اللہ کے حکم میں کیسے پابند تھے۔ آج ہم ہیں قربانی بھی کرتے ہیں تو اپنی مرضی، قربانی بھی کرتے ہیں تو اپنی مرضی کی، اپنے حساب سے۔
اس میں بھی تحقیق نہیں کرتے محمد رسول اللہ کی سنت کیا ہے، کیسے کرنی ہے، اس سے ہمیں کیا کر، بس وہ شاعر نے کہا ہے رہ گئی رسم اذان روح بلالی نہ رہی، کیا ہے، رسم کے طور پر ہم آزان دیتے تھے لیکن وہ روح بلالی، وہ بلال حبشی کا جو جذبہ تھا، ایمان تھا، وہ اذان کی جو صدا تھی وہ ہمارے اندر نہیں رہی۔ مسجد تو بنا دی شب پر میں ایمان کی حرارت والوں میں، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ آج کیا ہے، قربانی کر لیتے ہیں، مسجد کو ہم آباد نہیں کرتے، مسجد کو ہم آباد نہیں کرتے ہیں۔ آج ہمارے گھر کے اندر سکون نہیں ہے، اس کی یہ بھی وجہ ہے اللہ کے گھر کا خیال نہیں کرتے، ہم اپنے گھر کو آباد کرتے ہیں، مسجد کے بغل میں رہتے ہیں لیکن اللہ کے گھر کو ویران چھوڑتے ہیں۔ اللہ کے گھر کی ہمیں فکر نہیں ہوتی ہے، ہمارے گھر میں خوشحالی، ہمارے گھر میں سکون اطمینان کیسے آئے؟ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی دیکھیے، جب جا رہے ابراہیم علیہ السلام سیدہ ہاجرہ کو چھوڑ کر، حضرت ہاجرہ کہتی ہیں آپ ہم کو کس کے حوالے چھوڑ کر جا رہے ہیں، آواز دے رہی ہیں لیکن ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے مڑ بھی نہیں رہے، پھر اپنے کہتی ہیں کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ اللہ اکبر، میری مائیں اور بہنیں قربان جائیے اس ہاجرہ علیہ السلام کے ایمان پر کہ جب اللہ کا یہ حکم ہے تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ کے حکم پر کتنا ایمان، اکیلے بچے کو لے کر وہاں ہیں، بچے کی کیسی تربیت کی، بچے کی تربیت میں ان کا اہم رول ہے، ماں کا رول اہم ہوتا ہے، بچے کو اتنا فرما بردار اطاعت گزار بنا دیا، پھر جب بچہ چلنے پھرنے دوڑنے کے قابل ہوا، جب بچہ چلنے پھرنے دوڑنے کے قابل ہوا، ابراہیم علیہ السلام پھر آتے ہیں، پھر اللہ کا حکم ہوتا ہے فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ، جب بچہ چلنے پھرنے دوڑنے کے قابل ہوا، اس عمر پہ پہنچا، مفسرین نے اس کی کئی تفسیر بیان کی ہے، 8 سال، کوئی کسی نے 12 سال کہا ہے، اس عمر کو بچے کا کیا شعور ہوتا ہے، لیکن بچہ کیسا صالح اور نیک ماں کی تربیت نے اس کو بنایا، باپ تو دور تھا، باپ نہیں تھا، اے مائیں یاد رکھو اس کے اندر ہمارے لیے اسوار نمونہ، ہم اپنے بچے کو آج موبائل دے کر، بچہ ذرا سا روتا ہے موبائل دے کر چپ کرا دیتا ہے، اور یہ موبائل کا فتنہ ایسا ہوتا ہے بچہ کل ہو کر ہمارا نافرمان ہو جاتا ہے۔ حضرت ہاجرہ کی زندگی، اس کے اسوہ کو یاد کرو کہ اس نے اسماعیل ذبیح اللہ کو کیسا بنایا، کیسی تربیت کی، یہ ہمارے لیے اسوہ ہے۔ فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، پڑھ ڈالیے اس آیت کریمہ کو سورۃ صافات کی، کہ جب بچہ بڑی عمر کو پہنچا تو دوڑنے پھرنے کے لائق ہو گیا، باپ نے بیٹے سے کہا، باپ آیا، ابراہیم علیہ السلام آئے اور کہا یا بنی انی ارا فی المنام، بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے، اللہ نبی کو اللہ کی طرف سے خواب آتے ہیں، وحی ہوتا ہے، نبی کا خواب کیا ہوتا ہے؟ وحی ہوتا ہے، اللہ کا حکم ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا حکم ہوتا ہے، یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، میں نے خواب میں دیکھا ہے میں تجھ کو ذبح کر رہا ہوں، میں تجھ کو ذبح کر رہا ہوں، قربان چاہیے، بڑھاپے میں اولاد ملی، اور وہ بھی کیسا باپ تھا، اس لیے ہمارے لیے اسوہ ہے اس کی زندگی، باپ کے اوپر، باپ کے دل پر کیسی کیفیت، قدرتی موت بھی نہیں مر رہا ہے، اللہ کا حکم آ رہا ہے اس کو ذبح کرو، اللہ نے دیا بڑھاپے میں اولاد، پھر اللہ مانگ بھی رہا، دل پر کیا بیتی، کہنا آسان ہے کرنا بہت مشکل ہے، کہنا آسان ہے کرنا بہت مشکل ہے، وہ توحید کا جذبہ تھا جو اس نے کروایا، اس لیے اپنے اندر توحید کو پکا کرو، انی اذبحک فانظر ماذا ترى، تمہاری کیا رائے ہے بیٹا بتاؤ، بیٹا بھی کتنا فرما بردار، کس نے بنایا؟ ماں نے بنایا، اے مائیں اپنے بیٹے کو اللہ کے لیے قربان کرنے والا بنا دو، ماں نے کیسی تربیت دی، اللہ
ہمارے لیے اسوہ نمونہ ہے۔ بیٹا سیدھے جواب دیتا ہے، فوراً جواب دیتا ہے، یا ابت افعل، یا ابت افعل، یہ قرآن کے الفاظ ہیں۔ اے میرے ابا جان، آپ کو جو حکم ملا ہے آپ کر گزریے، ما تؤمر، آپ کو جو حکم ملا ہے اے میرے ابا جان آپ اس حکم کو کر گزریے۔ اس میں اللہ کا حکم ہے، اس میں کوئی بیٹا آج کہے گا میرا باپ کتنا بڑا دشمن ہے، مجھ کو ذبح کرے گا، یہ باپ نہیں ہے، یہ ظالم ہے، کیا کیا سوچے گا یا نہیں سوچے گا؟ اور ماں ہی اس کو بھڑکا دے گی۔ ارے وہ ماں کیسی ماں تھی، یہ ساری دنیا کے لیے، آنے والی انسانیت کے لیے اس ماں کو اللہ نے اسوہ بنا دیا، اس ماں کو اللہ نے اسوہ بنا دیا۔ یہ صفا مروہ کی سعی جو حاجی نہ کرے اس کا حج ہوگا نہیں ہوگا۔ یہ کس کی نشانی ہے؟ یہی حضرت ہاجرہ علیہ السلام، یہ توحید کی وہ پروردہ خاتون ہے جس نے اپنے بیٹے کو توحید کے اندر کھو دیا۔ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اے میرے ابا جان آپ مجھ کو صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ جب باپ بیٹے کی یہ گفتگو ہو گئی، باپ نے سمجھ لیا اور لے کر چلے میدان کے اندر، مینا کے اندر۔ باپ سے حکم بھی دیا کہ آپ جب مجھ کو ذبح کیجیے گا، مفسرین لکھتے ہیں میرے آپ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ دیجیے، میرے ہاتھ پاؤں باندھ دیجیے گا تاکہ آپ کو پدر شفقت یعنی بیٹے کا پیار نہ چھلک پڑے اور آپ کے ہاتھ سے چھری۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، جب دونوں فرما بردار بیٹے اللہ کی حکم پر راضی ہو گئے، جھک گئے، تو ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کے بل پچھاڑ دیا، پیشانی کے بل پچھاڑ دیا۔ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، رب کو ذبح کروانا مقصد نہیں تھا، رب کو امتحان لینا مقصد تھا۔ ہم نے پکارا، رب نے کہا ہم نے پکارا اے ابراہیم، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، تو نے خواب کو سچا کر دکھایا، تو نے خواب کو سچا کر دکھایا۔ ان هذا لهو البلاء المبین، یہ سری کھلی آزمائش تھی اللہ کی طرف سے، اتنی بڑی آزمائش تھی، اب کر سکتے ہیں۔ پھر اللہ نے کہا فَفَدَيْنَاهُ، ہم نے فدیہ کے طور پر ایک میڈے کو دیا، بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، جو بڑی قربانی تھی۔ تو میرے لیے یہاں پر اسوہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں بھی، اسماعیل علیہ السلام کی زندگی میں بھی، اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی زندگی بھی ہمارے لیے کیا ہے؟ اسوہ ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا سورہ نحل کے اندر ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا، یقیناً بے شک ابراہیم علیہ السلام اکیلے امت تھے، اتنی وہ بڑی امت، وہ کام، وہ توحید کا جذبہ اس کے اندر شرشار نہیں جو اکیلے ابراہیم علیہ السلام ایک امت تھے۔ کیوں؟ قانتا للہ حنیفا، کیوں تھے؟ وہ اللہ کے لیے یکسو، ایک رخ ہو کر اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، کسی قسم کی کوئی آمیزش نہیں دیکھی، اللہ کے لیے وطن کو چھوڑا، قوم کو چھوڑا، اولاد کی قربانی کی، بیوی کی قربانی، سب کی قربانی۔ اس لیے اللہ نے ان میاں بیوی بیٹے کی زندگی کو ساری انسانیت کے لیے اسوہ بنا دیا، رہتی دنیا تک کے لیے اللہ نے اس کو اسوہ بنا دیا۔ اور آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ اتنا کچھ ہونے کے باوجود کبھی ابراہیم علیہ السلام اللہ کی ناشکری نہیں کرتے تھے، شاکرا لانعمہ، اس کی نعمت کے شکر گزار تھے۔ اللہ نے جو بھی نعمت دی وہ اس کے پورے شکر ادا کرتے ہیں۔ آج ہم نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، اللہ نے دین دیا ہے، اللہ نے دین دیا ہے، یہ ہم کو فری میں مل گیا ہے، اس لیے ہم اس کی قدر نہیں کرتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی اس کے اوپر محنت کریں، باپ دادا کا دین ہے، اس کو پڑھنے کی کوشش کریں، جاننے کی کوشش کریں،
صحابہ کے واقعات کو جانے، توحید کی خاطر انہوں نے کیا کیا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات کو پڑھیں، ان کی سیرت طیبہ کو پڑھیں۔ ہمارے لیے اسوہ نمونہ، ہمارے لیے بہترین اسوہ نمونہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں، مکی دور کو پڑھیں۔ اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی قربانی دی، 13 سال یہ توحید کی خاطر کیا کیا نہیں انعامات کا آفر دیا گیا۔ آج ہم چند سکوں کے عوض، چند رشتہ داروں کی رشتہ داری کے بدلے ہم دین کو چھوڑ دیتے ہیں، رشتہ داری کو نہیں چھوڑتے، روپے کو پکڑ لیتے ہیں۔ ارے تاریخ پڑھیے، جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کا اعلان کیا اور لوگ دھیرے دھیرے اسلام کی طرف رخ کرنے لگے تو کہا یہ تو بہت بڑا فتنہ ہے، باپ بیٹے کے اندر دشمنی ہو رہی ہے، بیٹے باپ کے اندر دشمنی ہو رہی ہے، گھر گھر قبیلہ قبیلہ جدا ہو رہا ہے، کیا بات ہے۔ محمد رسول اللہ کو آفر کیا، آفر دیا، ایسا کرتے ہیں ہم لوگ بھائی چارگی کے ساتھ مکہ کے اندر رہتے ہیں، کیا کرتے ہیں بھائی چارگی کے ساتھ، ہم بھی تمہارے دین کو مان لیں، تم بھی ہمارے دین کو مان لو، ہم بھی تمہارے دین کو مان لیتے، تم بھی ہمارے دین کو مان لو۔ یہاں تک کہ آتا ہے آفر دیا، اے محمد اگر تم کو دولت چاہیے، ہم مکہ والے تم کو سردار بنا دیتے ہیں، مکہ والے تم کو اتنی دولت دیتے ہیں کہ تم کو کسی قسم کی کمی نہیں ہوگی، یا اگر تم کو لڑکی کی ضرورت ہے، بہترین خوبصورت لڑکی سے ہم تمہاری شادی کروا دیتے ہیں۔ سارے آفر کو ٹھکرائے، یہ بھی کہا ہم تمہاری بات مان لیتے، تم ہم بھی ہماری بات مان لو، ایسا کرتے ہیں ہم بھی تمہارے اللہ کی عبادت کرتے، تم بھی ہمارے معبود کو مان لو۔ اللہ نے سورہ کافرون اتارا، اللہ نے سورہ کافرون اتارا، سنن ابی داؤد کی روایت ہے، آپ بھی سن لیجئے، جو بندہ ہر رات میں اس کو پڑھ کر سوئے گا وہ موحد ہو کر مرے گا، مشرک ہو کر نہیں مرے گا، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ جو بندہ ہر رات قل یا ایھا الکافرون پڑھ کر سوئے گا، اللہ اس کو توحید پر موت دے گا، اللہ اس کو توحید پر موت دے گا۔ جناب محمد رسول اللہ کا فرمان ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیجئے، جو آفر دے رہے ہیں ہم لوگ کمپرمائز کر لیتے ہیں، کیا کر لیتے ہیں؟ توحید کے معاملے میں کوئی کمپرمائز نہیں، توحید کے معاملے میں کوئی کمپرمائز نہیں۔ قل یا ایھا الکافرون، کہہ دیجئے اے کافروں کی جماعت، لا اعبد، میں عبادت نہیں کروں گا، نہ کرتا ہوں نہ کروں گا، فعل مضارع کا صیغہ، اس میں 2 زمانے پائے جاتے ہیں، نہ کروں گا، نہ کبھی کروں گا، نہ کرتا ہوں، یعنی نہ ابھی بھی کروں گا نہ کبھی کروں گا۔ لا اعبد ما تعبدون، جس کی تم پوجا کرتے ہو، میں کمپرمائز، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم عبادت کرو اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں، ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ میں عبادت، بار بار اس کی تاکید کی گئی، اور نہ میں عبادت کروں گا اس کی جس کی تم پوجا کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین مبارک، میرے لیے میرا دین۔ توحید میں کوئی کمپرمائز نہیں ہے۔ تو میرے بھائی بزرگوں دوستو، سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ہمارے لیے اسوہ ہے۔ ہم اپنے ایمان اور اپنے دین، اپنے توحید کو جانچیں اور پرکھیں اور اس کے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے سبق لیں۔ آج ہم برادریوں میں بٹے ہوئے ہیں، اس لیے شاعر مشرق نے کہا یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ مسلمان بھی ہو، بتاؤ مسلمان بھی ہو۔ آج برادری کے چکر میں ہم دین سے دور ہو رہے ہیں۔ تو یہ بت ہے، یہ تعصب کا بت، اس بت کو دل سے نکالو۔ اس تعصب، لسانی تعصب ہو، زبان کا تعصب ہو، وطنی تعصب ہو، برادری کا تعصب ہو، یہ ایک بت ہے۔ اگر بت ہمارے دل سے نہیں، ایمان نہیں ہے۔ ساری بات اللہ کے رسول نے کہا یہ جاہلیت کی پکار ہے۔ یہ کیا ہے؟ جاہلیت کی پکار ہے۔ تو اللہ سے دعا کریں اللہ رب العالمین
ہمیں سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو سمجھنے اور توحید کو سمجھنے، اس کے اوپر ہمیں قائم اور دائم رہنے، سیدنا محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ، ان کے ایمان اور صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی سیرت طیبہ کو ہمیں سمجھنے اور اس کے اوپر ایمان اور عقیدہ رکھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی اللہ رب العالمین ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ رب کریم ہمارے دلوں کے اندر جس قسم کی بھی خرافات اور شر بھرے ہوئے ہیں، رب کریم اس شر سے، اس برائی سے، اس خرافات سے ہمارے دلوں کو پاک اور صاف کر دے۔ یہ تعصب کا بھی بت جو ہمارے دل میں ہے، رب کریم اس بت کو نکال کر خالص توحید کو ہمارے دلوں میں رب کریم جما دے اور ہم سب کو ایک اور نیک بنا دے۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ۔